لگائیں پہلے. جی ٹھیک. نیچے والوں نے بھی رکھنا شروع کیا. آواز آ رہی؟ شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پچھلے ہفتے سگنل پرابلم کی وجہ سے سبق نہیں ہو سکا آن لائن. کتاب ہے مسائل بہشت زیور. ہم نے اس میں کتاب النکاح سے شروع کر دیا تھا، لیکن مناسب ہے کہ آواز بھی کٹتی رہی آن لائن پہ، تو ہم دوبارہ سے شروع کریں. تو اس میں صفحہ نمبر 30 سے مقدمہ ہے، اہم مقدمہ ہے، اس سے شروع کرتے ہیں. ایک دن ہم نے سبق پڑھا تھا، لیکن آن لائن والوں کو شکایت تھی کہ آواز نہیں آئی، تو ہم اس لیے معذرت چاہتے ہیں، دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کی تخلیق کی غرض و غایت کھلے انداز میں یہ بیان فرمائی کہ وہ میری عبادت کرے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اسی وجہ سے قرآن پاک میں جا بجا عبادت کا حکم دیا گیا. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ان یعنی اہل کتاب کو، جو پچھلی امتوں کے تھے، اہل کتاب کو حکم یہی ہوا کہ عبادت کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے دین کو. یہ ان آیات میں عبادت کا ذکر ہوا کہ عبادت کے لیے انسان کو اصلاً اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو ذات انتہائی درجے کی عظمت والی ہو. جو ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی درجے کی عظمت اور بلندیوں والی ہو، اس کے سامنے اپنی دلی محبت کے ساتھ انتہائی درجے کی تواضع اور ذلت اختیار کرنے کو عبادت کہتے ہیں. انتہائی عظمت والی ذات کے سامنے ہم انتہائی درجے کی ذلت اور تواضع کو اختیار کریں، لیکن ساتھ میں اس کے لیے ہمارے دل کے اندر شدید محبت بھی ہو، تو یہ عبادت کہلاتی ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی اس کی خوشی اور اس کی تعظیم کی خاطر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو خوب جھکا دے، یہاں تک کہ اس کے سامنے اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دے، اس کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے، اس کے نام پر اپنا عزیز مال خرچ، اس کے لیے مخصوص حیت اختیار کر کے اور نفس کے تقاضوں کو ترک کر کے سفر کرے اور اس کے گھر کے گرد دیوانہ وار چکر لگائے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے اور اپنا خون زمین پر بہا دے. دوسرے لفظوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد عبادت کے وہ کام ہیں جن کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا. یہ عبادت کا مقصد ہے، اور عبادت کی انسان کی تخلیق عبادت کا مقصد ہے. نہیں، الٹ ہو گیا، انسان کا مقصد عبادت ہے، مقصد تخلیق عبادت ہے. اور عبادت کے کام کون سے ہیں یہ تفصیل آ گئی. آگے ہے عبادت کی احسن اور اعلیٰ وجہ الاتم ادائیگی، اچھے طریقے سے
اور پورے طور پر علی وجہ الاتم، پورے طور پر ادائیگی چونکہ اس وقت ہو سکتی ہے جب دل محبت اور تعظیم کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، مارے باندھے کا نہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے دو ٹھونگے ماری نماز کے لیے اور آ گیا، یا دل میں یہ بہت برا لگ رہا ہے کہ یہ کیوں زکوٰۃ میرے سر پہ آئی ہے، بوجھ سمجھ رہا ہے، تو یہ نہیں، جب دل میں محبت ہو اور تعظیم کے جذبے سے بھرا ہوا ہو تو تبھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو ذہنی اور قلبی فراغت اور یکسوئی حاصل ہو۔ یہ یکسوئی اس وقت ممکن ہے جب آدمی کی ایک تو بنیادی ضرورت پوری ہو رہی ہو، دوسرے وہ آپس کے جھگڑوں اور رنجشوں سے امن میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہونے کے لیے مسلمانوں کے افراد اور مسلمانوں کی اجتماعیت و حکومت کو احکام دیے ہیں، وہیں آپس کے جھگڑوں اور رنجشوں سے بچنے کے لیے آپس کے معاملات کے بارے میں احکام اور ہدایات عطا فرمائیں۔ ان احکام کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ آپس کے جھگڑے کا کوئی اندیشہ نہ رہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں، لین دین کے، اجارے کے، آگے ہم پڑھیں گے خرید و فروخت کے، یہ سارے معاملات میں بنیادی نقطہ یہ پوائنٹ آپ دیکھیں گے، سارے میں ایک بات ضرور لحاظ رکھی جا رہی ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ ہونے پائے۔ جہاں پر جھگڑا ہونے کی بات آتی ہے وہاں پر اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے سب سے زیادہ زور لگایا ہے۔ تو جھگڑا ہوگا تو یکسوئی فراغت نہیں ہوگی، ذہن ہر وقت الجھا رہے گا، تو جھگڑے سے ذہن الجھا رہے گا، ذہن الجھا رہے گا تو آدمی کو نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ روزہ رکھا جائے گا، نہ حج کے لیے جا سکے گا، حج میں جا کے وہ صحیح طریقے سے حج کی ادائیگی کر سکے گا۔ غرض ہے کہ جھگڑے پیدا ہونے کی وجہ سے، آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے انسان کی عبادت کا جو اصل مقصد ہے انسان کی زندگی کا، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپس کے جھگڑے انسان کے مقصد میں، انسان کے مقصد میں مخل ہیں۔ اس لیے ہماری اس گزارش سے یہ بات حاصل ہوئی کہ مسلمان کی زندگی میں عبادت کو اصل مقام حاصل ہے، اور معاملات کے احکام اس غرض سے ہیں کہ وہ عبادت جو تخلیق کی غرض و غایت ہے اس کی ادائیگی میں یہ ممد و معاون ہے۔ بعض حضرات نے عبادت کو غلامی کے معنی میں لیا ہے۔ یہ آپ اگر آج کل مختلف تحریریں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بعض حضرات نے یہ لکھ رہے ہیں عبادت کا مطلب ہوتا ہے غلامی۔ تو غلامی کی بات جب وہ کرتے ہیں یہ ان کی بڑی غلطی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان حضرات نے معاملات کو اصل عبادت سمجھ لیا اور نماز روزے وغیرہ کو تربیتی کورس کی حیثیت دے دی، جس سے دین کا تصور ہی مسخ ہو گیا، سارا کچھ الٹ جاتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے غلامی، تو غلامی تو یہ سارے کام جو ہم لین دین خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ اصل ہو گئے، اور پھر غلامی میں نماز روزہ کس لیے ہیں؟ وہاں پر جب وہ اپنی بات کی تفصیل کھولتے ہیں اپنی تحریروں میں، اپنے لٹریچر میں، وہ لوگ تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نماز اس لیے یہ آپ کو اس ٹریننگ کے لیے ہے، اور روزہ اس بات کی ٹریننگ دینے کے لیے ہے، زکوٰۃ اس بات کی ٹریننگ دینے کے لیے ہے۔ انہوں نے الٹا دیا۔ جو چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہیں یہ عبادت کی ہیں، اور عبادت کے یعنی نماز روزے کو اصل فرض قرار دیا گیا، وہ ثانوی درجہ اختیار کر جاتی ہیں ان کی اس بات سے، اور جو آپس کے لین دین معاملات ہیں وہ پہلا درجہ اختیار کر جاتے ہیں، تو اس سے سارا کچھ الٹ جاتا ہے۔ یہاں پر چونکہ ہمارا مقصد خاص ان کی اس بات کو دیکھنا تو نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے اسلامی عقائد کے اندر بہت کچھ تفصیل آ گئی ہوگی، نہیں تو آ جائے گی انشاءاللہ، تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک ان کی یعنی اس میں کہاں کہاں پہ غلطی ہے، کیا دلائل ہیں، یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں وہاں پر۔ تو غلامی کا تصور تو بہت ہی ناقص ہے۔ غلامی میں اطاعت تو ہوتی ہے، یعنی غلام اپنے مالک کے حکم کو پورا کرتا ہے، لیکن محبت اور تعظیم کے دلی جذبوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ غلام تو ہوتا تھا قیدی، جو کافر لوگ قیدی بن کے آ جاتے تھے ان کو بجائے جیل میں رکھ کے حکومت ان کی کفالت کرے، اس کے بجائے عوام میں تقسیم کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو وہ اپنے بچوں کو، گھر بار کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر جنگی قیدی بنے ہیں، دیکھ بھال کے لیے ہیں، تو وہ اپنے مالک کی خدمت تو کرتے تھے، لیکن دلی جذبہ کہاں سے آئے گا، عظمت کہاں سے آئے گی، محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو یہ غلامی کا جذبہ
اس لیے غلامی عبادت کا ترجمہ غلامی کریں تو یہ انتہائی ناقص مفہوم بن جاتا ہے، بلکہ اس کے برعکس غلام کی اطاعت کے مارے باندھے ہونے اور جبر کے ساتھ سونے کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ عبادت کے صحیح تصور میں اور غلامی کے تصور میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر معاملات عام طور سے مباح کام ہوتے ہیں، جو کرو تو ثواب نہیں اور نہ کرو تو عقاب نہیں، سزا نہیں۔ خرید و فروخت آپ نے کرنی ہے کریں، نہیں کرنی نہ کریں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نہیں کرتے تو نہیں کریں گے تو سزا کوئی نہیں ملے گی، اور اگر کریں گے تو کرنے میں جب کوئی اور نیت نہیں ہے، ہم یہ ضابطہ پہلے بھی پڑھائے ہیں بار بار کہ مباح کام میں اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، جبکہ عبادت کے کام فی نفسی ہی ثواب کا باعث ہوتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ کام بذات خود فی نفسی بذات خود عبادت کے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، ان کے اوپر آپ جو ہی کریں گے ثواب ملے گا۔ البتہ معاملات کے ساتھ یہ مباح کام ہوتے ہیں، معاملات لین دین والے، جب اچھی نیت شامل ہو جائے، مثلا کسی نے اپنی ضرورت سے زائد آمدنی اس نیت سے کمائی کی کہ زائد کمائی سے غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرے گا، کہ بہت سارے غریب مسکین اس کی نظر میں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو بھی کچھ فراہم کروں، اس کے لیے وہ محنت زیادہ کرتا ہے، دکان پہ کاروبار پہ زیادہ محنت کرتا ہے، اچھی نیت شامل ہو جائے گی تو ثواب بھی مل جائے گا۔ یا دین کی اشاعت میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس نیت کی وجہ سے وہ مباح کام بھی ثواب والا ہو گیا، اور پھر مجازن ایسے کام کو ہم عبادت بھی کہہ دیتے ہیں۔ غرض معاملات کی تصحیح و اصلاح کی اس اعتبار سے تو اہمیت واضح ہے کہ انسانی معاشرے کا امن اس میں پنہاں ہے۔ ہم معاملات تو ہر دور میں ہی چلتے رہے ہیں، خرید و فروخت لین دین تو چلتا رہا ہے، لیکن اسلام کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت اس لیے تو ہے کہ انسانی معاشرے کا اس میں پنہا ہے، کہ اس کے بغیر جب تک ہم ان کو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے لین دین کو نہیں ڈالیں گے تو ہمارے جھگڑے رہیں گے، جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن اس اعتبار سے اس کی اور بھی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے کہ عام طور سے اسی پر غرض تخلیق کی احسن ادائیگی موقوف ہے۔ انسان کی تخلیق کی جو غرض ہے عبادت، وہ اچھے طریقے سے اسی وقت ادا ہو سکتی ہے کہ جب انسان معاملات اس کے درست ہوں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں تو پھر پیش نظر کتاب اور اس موضوع پر دیگر کتابوں کی قدر و قیمت محتاج بیان نہیں رہے گی۔ آپ عام طور سے دیکھتے ہیں کہ کسی کے معاملات خراب ہوں، دنیاوی معاملات خراب ہوں، تو اس کی نماز روزہ باوجود اس کے کہ پہلے سے اس کی روٹین بہت اچھی نماز پڑھنے کی ہے، وہ بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، لیکن کوئی کام پھنس جائے، لین دین خراب ہو گیا ہے، کوئی پلاٹ کا سودا ہو، گھر بار کا سودا ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پہ کام خراب ہو جائے تو اس کے اچھے بھلے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے کی نماز میں بھی فرق آ جاتا ہے، اس کو نماز بھی خشوع و خضوع سے ادا نہیں کی جاتی۔ یہ ایک موٹی سی مثال ہے، یا اور آپ کوئی بھی دنیا کا کام دیکھ لیں کہ جہاں پہ جا کے انسان کا کوئی بھی معاملہ پھنس جاتا ہے تو وہاں پر اس کی عبادات میں، نماز تک میں اس کا دل پورے طور پر نہیں لگ پاتا۔ تو یہ ایک موٹی سی مثال ہے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر ہم معاملات کو نہیں ڈھالیں گے تو کبھی بھی معاملات درست نہیں ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات کو مزید ذہن میں رکھیے گا کہ انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے کہہ لیجیے اعتبار سے پروگرام پیش کیے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے پیش کیے ہوئے پروگرام انسانوں کے ہیں، اور ایک ان کے مقابلے میں پیش کیا ہوا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ظاہری بات ہے، جس ذات نے بنایا ہے، جس ذات کی نظام میں یہ ہم دوسرے نظامات میں دیکھتے ہیں، زمین آسمان، سورج کا، بارش کا، ہر چیز کا نظام بالکل ایکوریٹ ہے، تو اسی ذات کا دیا ہوا نظام بھی انسانوں کے معاشرے کی اصلاح کا وہی پرفیکٹ ہو سکتا ہے۔ باقی جو بھی انسان پروگرام دے گا، پلان دے گا، وہ خود بھی ناقص ہے، انسان کی سوچ ناقص ہے، انسان خود ایک وقت میں ایک چیز کو بڑا بہتر سمجھتا ہے، پرفیکٹ سمجھتا ہے، اور 10 سال کے بعد وہ اگر ریویو کرے اپنے پرانے معاملات کو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں 100% غلط تھا۔
تو انسان کے اندر کبھی بھی پرفیکشن نہیں آ سکتی. پرفیکشن تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کام میں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان فرماتے ہیں تو ہم اگر ہم معاشرے کے امن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات یہ 100% پرفیکٹ ہیں. جب ہمارے معاملات نکاح کے اور دوسرے معاملات لے لیجئے، خرید و فروخت کے، اجارے کے اور دیگر معاملات جتنے بھی آگے اس کتاب کے اندر بیان ہوں گے، جب وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوں گے تو اس بات کی گارنٹی ہے، 100% گارنٹی ہے کہ کبھی جھگڑا اٹھ نہیں سکے گا. اور جب وہاں پہ جہاں پہ بھی ہماری غلطی آئے گی جھگڑا ہمیں بتا دے گا، فوراً جھگڑا پیدا ہوگا. تو یہ ہم ایک بہت بڑی بات ہمارے سامنے، یہ ضابطہ ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے. آگے باب کو شروع کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھ تو لیا تھا لیکن اس کو شروع کر دیتے ہیں. نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. یہ نکاح کو بھی معاملہ سمجھا جاتا ہے. معاملہ کا مطلب کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی عقد کرنا، ڈیل کرنا. تو معاملات میں بھی دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں جو بعض اوقات بالکل ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں. دو ایک مرد اور عورت آپس میں ان کا تعلق قائم ہوتا ہے جو کہ اجنبی ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیلنگ کے اندر آتا ہے، معاملے کے اندر آتا ہے. نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں. آدمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹھکانے ہو جاتا ہے، نیت خراب اور ڈاموڈول نہیں ہوتی. اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدے کا فائدہ اور ثواب کا ثواب، کیونکہ میاں بیوی جب اللہ کا حکم سمجھ کر پاس بیٹھ کر محبت پیار کی باتیں کریں، ہنسی دل لگی میں دل بہلائیں، تو یہ نفلی نمازوں سے بہتر ہے. لیکن معاملات کے اندر یہ شرط ہے کہ نیت اچھی ہو. بغیر نیت اچھی کے ویسے کر لینے سے ثواب نہیں ملتا. نکاح کرنے کا حکم فرض صورت کہ جب نکاح فرض ہو جاتا ہے، جب نکاح کی طلب اتنی شدید ہو، تقاضا اتنا شدید ہو کہ یقین ہو جائے کہ اگر نکاح نہ کیا تو پھر زنا میں ضرور مبتلا ہو جائے گا، اس وقت نکاح کرنا فرض ہوتا ہے. دوسرا ہے واجب. جب نکاح کی طلب اتنی بڑھ جائے کہ یا تو زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو یا پھر حرام نظر سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے گا یا مشت زنی اور جلق وغیرہ سے اپنے آپ کو روک نہ سکے گا. تیسری صورت ہے سنت مؤکدہ. جب حالت اعتدال ہو، یعنی تقاضا اتنا شدید تو نہیں ہے لیکن جماع اور مہر اور نفقے پر قدرت ہو، تو اس وقت سنت مؤکدہ ہے. پھر کوئی چھوڑے رکھے نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑ رہا ہے. مکروہ تحریمی. جب یہ خوف ہو کہ وہ بیوی پر زیادتی اور اس کی حق تلفی سے بچ نہ سکے گا. کسی انسان کو اپنے اوپر پتا ہے، اس کو اپنی طبیعت کا، کہ میں اس طرح سے سختی کروں گا، زیادتی کروں گا، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر پھر اندیشہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے. اور یہی جب اندیشہ نہ ہو بلکہ یقین ہو کہ میرے سے یہ ہوگا ہی ہوگا، تو اس صورت میں حرام ہوتا ہے. حرام کا درجہ ہے کہ جب یقین ہو کہ وہ بیوی پر ضرور ظلم و زیادتی کرے گا تو پھر نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. تنبیہ. کسی جوان میں خواہش کی شدت ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اس کے پاس مہر و نفقے کا بندوبست نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ بندوبست ہونے تک کثرت سے روزے رکھے، اس سے خواہش کا زور ٹوٹے گا. مرد کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے چونکہ خرچے وغیرہ کا، کہ بعض اوقات کوئی بہت غریب ہوتا ہے، اس کا کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، تو ایسے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ روزے رکھے کثرت سے. عقد نکاح. نکاح فقط دو لفظ سے بند جاتا ہے. ان میں سے پہلے کو ایجاب کہتے ہیں. ایجاب کا مطلب ہو گیا پیشکش، اور دوسرے کو قبول کہتے ہیں، یعنی اس پیشکش کو قبول کرنا. کوئی بھی پہلے بولے، مرد کی طرف سے بولے یا عورت کی طرف سے بولے، تو یہ پیشکش کہلاتا ہے. اور دوسرا جب اس کو قبول کرتا ہے تو یہ قبول کرنا یعنی ایکسپٹ کرنا کہلاتا ہے. مثلا کسی نے زید سے گواہوں کے سامنے کہا، میں نے اپنی لڑکی قدسیہ کا نکاح تمہارے ساتھ کیا. تو یہ کوئی بندہ خود ہی بول پڑے، یعنی کوئی باپ بولے، یا پھر کوئی مولوی صاحب، مولانا صاحب عورت کی طرف سے یہ بات کہیں، تو یہ پیشکش ہو گئی، ایجاب ہو گیا. اور زید نے جب اسی مجلس میں کہا میں نے قبول کیا، تو یہ قبول ہو گیا. بس ان دو لفظوں سے نکاح بن گیا اور دونوں میاں بیوی ہو گئے. باقی شرائط اور ہیں کہ مہر وغیرہ کی
تو وہ بھی شرائط ہیں، ان کا ذکر اپنے مقام پر علیحدہ سے آ جائے گا. یہاں پر صرف پیشکش کو اور اس کے بعد قبول کرنے کو بتا رہے تھے. جتنے بھی معاملات ہیں، معاملات جتنے بھی آگے آئیں گے، خرید و فروخت کے، اجارے پر، کرائے، رینٹ پر دینے کے، یا اور دیگر معاملات آئیں گے، تو وہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پیشکش، ایجاب اور قبول، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں تمام معاملات میں. ان کے بغیر معاملہ کوئی بھی ہو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا. السلام علیکم.